ٹرمپ نے جس معاہدے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کہا تھا، جسے عالمی میڈیا نے تاریخی امن معاہدہ لکھا، اسے خود امریکہ نے اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ صرف 1 ماہ کے اندر امن کا کاغذ راکھ بن گیا۔ جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، ایک ایسی جنگ جسے وہ نہ جیت سکتا ہے اور نہ ہی چھوڑ سکتا ہے۔ اس بار ایران پر نشانہ صرف میزائل اڈے نہیں، پل بھی ہیں، بندرگاہیں ہیں، بجلی گھر بھی، پینے کا پانی بھی۔ سوال یہ ہے، اسلام آباد معاہدہ جو دنیا بھر میں امن کی علامت بنا تھا، اچانک ٹوٹا کیسے؟ ایران پر کتنے حملے ہوئے؟ تہران نے کس کس کو جواب دیا اور کیوں؟ خود امریکی نائب صدر کو کہنا پڑا کہ اس امن کو اسرائیل نے سبوتاژ کیا۔ آئیے پوری کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ یہ جنگ 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر بیک وقت حملے کیے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اپنے اہل خانہ سمیت شہید ہو گئے۔ اہم فوجی کمانڈر بھی اسی دن ختم کر دیے گئے۔ بچیوں کے اسکول پر میزائل گرائے گئے۔ ایران کے فوجی ٹھکانے اور جوہری مراکز کو شدید نقصان پہنچا۔ دونوں کو یقین تھا ایرانی حکومت کا سر کاٹ دیا جائے تو باقی جسم خود بخود گر جائے گا، لوگ نکلیں گے، حکومت اندر سے تقسیم ہوگی اور نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایران نے صرف 1.5 گھنٹے کے اندر اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور دنیا کی حساس ترین تجارتی گزرگاہ آبنائے ہرمز تقریباً بند ہو گئی۔ اس ایک فیصلے نے واضح کر دیا کہ یہ جنگ اب صرف ایران اور امریکہ کی نہیں، اس کا بل پوری دنیا کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی صورتحال میں پاکستان میدان میں آیا۔ اپریل میں عارضی جنگ بندی ہوئی۔ 17 جون کو 14 نکات والے ایک معاہدے پر ڈیجیٹل دستخط ہوئے۔ ٹرمپ نے اسے اپنی سب سے بڑی سفارتی جیت قرار دیا۔ ایران نے اسے مزاحمت کا صلہ کہا، لیکن حقیقت یہ تھی یہ کوئی حقیقی امن معاہدہ نہیں تھا، یہ مبہم اور 2 رخے الفاظ سے بھرا ایک خطرناک وقفہ تھا۔ اور اصل بارود اس معاہدے کی شق نمبر 5 میں تھا۔ معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ ایران تجارتی جہازوں کے محفوظ گزرنے کا ماحول فراہم کرے گا، 60 دن کوئی فیس وصول نہیں کرے گا۔ ایران کا یہ سمجھنا جائز تھا کہ اس کا اختیار تسلیم کر دیا گیا ہے۔ طے تھا کہ جہاز صرف ایران کے منظور کردہ راستے سے گزریں گے۔ امریکہ کا موقف مختلف تھا۔ ایران کو جہاز روکنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ایک ہی جملہ لیکن 2 متضاد مطلب تھے۔ پھر دوسرا اختلاف پیدا ہوا۔ امریکہ نے ایران کو محدود مقدار میں تیل بیچنے کی اجازت دی۔ ایران کو امید تھی کہ اس کی منجمد رقم بھی واپس مل جائے گی، لیکن $6 ارب قطر سے منتقل نہیں ہوئے۔ امریکہ کا موقف تھا رقم کا استعمال اس کی مرضی سے ہوگا۔ ایران نے صاف کہہ دیا رقم ہماری تو اختیار بھی ہمارا ہوگا۔ تیسرا اور شدید اختلاف اسرائیل اور لبنان پر تھا۔ ایران کا مطالبہ تھا کہ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی حملے بند ہوں گے، لیکن اسرائیل نے کہا وہ اس میں فریق نہیں۔ اس نے لبنان میں جنگ جاری رکھی اور یہیں سے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان پہلی تلخی کھل کر سامنے آ گئی۔ دونوں کے درمیان تو میں بھی ہوئی اور اس درمیان امریکہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کرائے۔ لبنانی حکومت کو یہ ماننا پڑا کہ حزب اللہ کے خاتمے تک اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں رہے گی، یعنی جو فورس لبنان کو بچا رہی ہے۔ خود لبنانی حکومت نے اس کے خاتمے کو قبول کیا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان اس معاملے پر پہلی یہ دراڑ تھی۔ ابھی صرف یہ ایک دراڑ تھی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ نام، کیونکہ چند ہفتوں بعد یہی دراڑ ایک بہت بڑے الزام کی شکل میں دوبارہ سامنے آنے والی تھی۔ یعنی امن کی میز پر 4 بارود کے ڈھیر تھے، ہرمز، تیل کی رقم، اسرائیل اور لبنان بھی۔ بس ایک چنگاری کی کمی تھی۔ وہ چنگاری 7 جولائی کو لگی جب آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات جاری تھیں۔ امریکہ نے ایک نئے راستے سے 3 شپس گزارے۔ ایران کا موقف تھا کہ یہ راستہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ واشنگٹن کا موقف تھا یہ ایک عام بین الاقوامی راستہ ہے، اجازت کی ضرورت نہیں۔
ایران نے وارننگ دی، جہاز نہیں رکے، ایران نے حملہ کر دیا۔ اب دونوں طرف سے ایک ہی الزام تھا، معاہدہ پہلے تم نے توڑا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں شق نمبر 5 کا دوگلا پن کاغذ سے نکل کر میدان جنگ میں اتر آیا۔ اسی دن امریکہ نے ایران کو تیل فروخت کرنے کا اجازت نامہ واپس لے لیا اور پھر اس کے بعد ایک بڑا حملہ کر دیا۔ 80 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، ساحلی ریڈار سسٹم، فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تیار کرنے کے مراکز، جنگی کشتیاں، بڑی تعداد میں اہم پلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر خمیر کا ریلوے اسٹیشن متاثر ہوا، ایئرپورٹ پر حملہ ہوا، چابہار بندرگاہ کا اہم ٹاور گرا دیا گیا۔ جنوبی ایران کے بڑے حصے کے بجلی مکمل طور پر بند ہو گئی، یعنی اب اس جنگ کے نشانے پر صرف فوجی نہیں، ٹریڈ روٹس اور عام شہری بھی تھے۔ ایران نے بھی اپنا ہدف بدل دیا، کویت پر حملہ کر کے ایک بجلی گھر اور پانی صاف کرنے کا پلانٹ تباہ کیا۔ بجلی پیدا کرنے والے کئی یونٹس بند ہو گئے۔ قطر پر بھی میزائل داغے گئے، بحرین، عمان اور اردن پر بھی حملے ہوئے۔ ایران نے کئی امریکی طیارے، اڈے اور ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے۔ پہلی مرتبہ ایران نے شام پر بھی میزائل سے حملہ کیا۔ پیغام واضح تھا کہ ایران خلیج تک محدود نہیں رہے گا۔ تہران کہہ رہا ہے کہ تم جنگ کو ہمارے ساحل تک لاؤ گے تو ہم اس کو پورے خطے کے اندر پھیلا دیں گے۔ صرف ایک ہفتے کے اندر تیل کی قیمتیں 13% تک بڑھ چکی ہیں۔ جنگ سے پہلے 125 جہاز روزانہ آبنائے ہرمز سے گزرتے تھے اور اب 10 بھی نہیں گزرتے۔ اب ایران کے پاس ایک اور خطرناک کارڈ بھی موجود ہے اور اس کا نام ہے باب المندب۔ ایران نے حوثیوں کو تیار رہنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اگر امریکہ نے ایرانی بجلی گھروں پر حملہ کیا تو حوثی بحیرہ احمر کا راستہ بھی بند کر سکتے ہیں، ایک طرف ہرمز، دوسری طرف باب المندب۔ اگر دونوں راستے بند ہو گئے تو یہ جنگ ٹینکوں سے زیادہ تیل کی قیمت کے ذریعے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اب سب سے اہم سیاسی سوال یہ کہ کیا اس جنگ نے ایران کو کمزور کیا یا الٹا ایرانی حکومت کو مزید مضبوط کر دیا؟ 28 فروری سے پہلے ایران کی حکومت شدید دباؤ میں تھی، معیشت ٹوٹ رہی تھی، کرنسی گر رہی تھی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، ملک گیر احتجاج ہو رہے تھے۔ حکومت نے سخت کریک ڈاؤن کیا، ہزاروں گرفتار ہوئے، بڑی تعداد میں مارے گئے، پھر بیرونی حملہ ہو گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کا اندازہ تھا کہ لوگ اب بغاوت کریں گے، لیکن ایرانیوں نے حکومت اور وطن میں فرق کو واضح کیا۔ وہ حکومت سے ناراض تھے مگر بیرونی بمباری کے حامی ہرگز نہیں تھے۔ جنگ نے پورے ملک کا سیاسی منظرنامہ ہی بدل ڈالا۔ اب بات حکومت بچانے کی نہیں، ملک بچانے کی تھی۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات اسی تبدیلی کی سب سے بڑی تصویر بن گئیں۔ تہران میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے، پھر قم، نجف، کربلا اور آخر میں مشہد تک تقریبات ہوئیں۔ بہت سے لوگ بدلے کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن حکومت مخالف بھی شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مذہبی اور تاریخی فرض ادا کرنے آئے ہیں۔ آج ایرانی حکومت پہلے سے زیادہ منظم ہے، مخالفین پہلے سے زیادہ بکھر چکے ہیں، قوم پرستانہ جذبہ بڑھ چکا ہے اور پاسداران انقلاب اب فیصلہ سازی میں سیاسی قوتوں سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، اسرائیل کو بھی یہی خطرہ پہلے سے تھا، اسی لیے اس نے ایک اور بہت زیادہ خفیہ منصوبے پر کام شروع کر رکھا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو کسی جاسوسی فلم سے کم نہیں تھا۔ نیو یارک ٹائمز اور ہارٹس کی تحقیقات کے مطابق اسرائیل نے سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کو ایران کی مذہبی حکومت کے بعد ممکنہ نئے لیڈر کے طور پر
تیار کرنے کا کام کیا۔ یہ وہی احمدی نژاد ہیں جو کبھی اسرائیل کے سب سے سخت ترین مخالف سمجھے جاتے تھے۔ رپورٹس کے مطابق احمدی نژاد کے ایرانی قیادت سے اختلافات کے بعد موساد نے ان پر کام شروع کیا۔ اس وقت موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے 2025 میں بوڈاپیسٹ میں ان سے خفیہ ملاقات کی، ان کے سفر اور رہائش کے اخراجات اٹھائے۔ منصوبہ کیا تھا؟ علی خامنائی کو ہٹایا جائے، کرد گروہوں سے بغاوت کرائی جائے اور احمدی نژاد کو نئے ایران کا چہرہ بنا دیا جائے۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم کے تجزیے کے مطابق یہ پورا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ پاسداران انقلاب ختم نہیں ہوئے، ایران میں کوئی بغاوت نہیں ہوئی اور اسرائیل کو پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور طاقتور ایران کے نظام کا سامنا ہے۔ یہ ناکامی اسرائیل کے اندر بھی سوالات کھڑے کر رہی تھی اور انہی سوالات کے دوران خود امریکہ کے اندر سے ایک ایسی آواز اٹھی جس نے اسرائیل کو براہ راست کٹڑے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے جو روگن کے پوسٹ کاسٹ میں ایک غیر معمولی الزام لگا دیا۔ اس نے کہا اسرائیلی نظام کے کچھ حصے امریکی رائے عامہ کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوں اور فوجی کارروائی غیر معینہ مدت تک جاری رہے۔ وینس نے ایک انتہائی خفیہ اور بھاری فنڈ حاصل کرنے والی ایک غیر ملکی مہم کا بھی ذکر کیا جس کا مقصد اس کے بقول ایران ڈیل کو ناکام بنانا تھا۔ اس نے کہا صحافیوں کو لیکس دی گئیں، سوشل میڈیا پر مذاکرات کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف باقاعدہ ذاتی مہم چلائی گئی۔ یاد کیجئے یہ وہی تلخی تھی جو لبنان کے معاملے پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان شروع ہوئی تھی اور اب وہ تلخی ایک باقاعدہ الزام کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلق میں کوئی معمولی بیان نہیں، یہ خود امریکی نائب صدر کی طرف سے اپنے قریب ترین اتحادی پر براہ راست سیاسی مداخلت کا الزام ہے۔ اس وقت اسرائیل نئی امریکی ایرانی لڑائی کے فرنٹ پر نظر نہیں آ رہا۔ حملے امریکہ کر رہا ہے، جواب ایران دے رہا ہے، لیکن اسرائیل کھیل سے باہر نہیں، وہ صرف میدان سے پیچھے ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس جنگ سے ٹرمپ کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ فائدہ یہ ہے ٹرمپ اپنے ووٹرز کو بتا سکتا ہے کہ امریکہ نے ایران کی فوجی طاقت کو شدید نقصان پہنچایا، ایرانی قیادت کو مذاکرات پر مجبور کیا اور اسرائیل کو بھی امریکی پالیسی کے تابع رکھا۔ لیکن نقصان اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ایران نے ہتھیار نہیں ڈالے، ہرمز مکمل طور پر نہیں کھلا، جوہری پروگرام پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا، تیل دوبارہ مہنگا ہو رہا ہے، جنگ کے اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور نومبر کے امریکی انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق جنگ اور مہنگائی پہلے ہی ٹرمپ کی مقبولیت گھٹا چکے ہیں۔ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکہ کو نئی جنگوں سے بچائے گا۔ آج وہ 4.5 ماہ پرانی جنگ میں دوبارہ بمباری بڑھا رہا ہے۔ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، لیکن ایران امریکی عرب اتحادیوں کو اونٹوں کے دور میں واپس لے جانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگر ایران نے ہرمز اور باب المندب دونوں کو بند کر دیا تو ٹرمپ کو وہی انتخاب کرنا ہوگا جس سے وہ ہر قیمت پر بچنا چاہتا تھا، پیچھے ہٹے یا ایسی جنگ میں مزید دھنس جائے جس کا کوئی واضح اختتام نہیں۔ یہ جنگ اب کہاں جائے گی؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ محدود حملے جاری رہیں گے، پردے کے پیچھے پاکستان، قطر اور عمان مذاکرات کریں گے اور دونوں فریق ایک نیا عارضی معاہدہ بنائیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے امریکہ ایران کے بجلی گھروں، بندرگاہوں اور تیل کی تنصیبات پر خوفناک حملے کرے گا۔ ایران خلیجی ممالک کے پانی، بجلی اور توانائی کے نظام کو جواب میں نشانہ بنائے گا۔ اور تیسرا راستہ ہرمز کے ساتھ باب المندب بھی بند ہوگا۔ امریکہ ایرانی جزائر یا ساحلی علاقوں پر زمینی کارروائی کرے گا اور محدود جنگ پورے مشرق وسطیٰ کی جنگ بن جائے گی۔
امریکہ نے اگر زمینی فوج اتاری تو یہ اس کی سب سے بڑی اور سنگین غلطی ہوگی۔ بات چیت اور بمباری دونوں ساتھ جاری ہیں، لیکن ہر نیا حملہ تیسرے راستے کو مزید قریب لا رہا ہے۔ اسلام آباد کا معاہدہ اس لیے نہیں ٹوٹا کہ صرف ایک فریق نے دھوکہ دیا، وہ اس لیے ٹوٹا کیونکہ ہر فریق نے ایک ہی کاغذ پر اپنی فتح پڑھ لی تھی۔ امریکہ نے سمجھا ایران ہرمز کھول دے گا، ایران نے سمجھا امریکہ نے ہرمز پر اس کا اختیار مان لیا، ٹرمپ نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی، اسرائیل کو یقین کہ اس کے مقاصد پورے نہیں ہوئے، اور پاسداران انقلاب نے سمجھا مزاحمت نے امریکہ کو جھکا دیا۔ جب ایک معاہدے کے 4 مطلب نکلیں تو وہ امن کا کاغذ نہیں رہتا، وہ اگلی جنگ کا نقشہ بن جاتا ہے۔ اور ٹرمپ کے سامنے سب سے خطرناک سوال یہ ہے، اگر بمباری ایران کو جھکا نہیں سکتی تو مزید بمباری کا مقصد آخر کیا ہے؟ اس جنگ کا فاتح ابھی تک ایران ہے اور عرب دنیا تقسیم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ اپنی انا کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، شاید ایٹمی حملہ بھی، لیکن اس نے ایک ایسے ملک سے جنگ چھیڑ دی۔ ماضی کے تمام امریکی صدور اس جنگ کے اندر داخل نہیں ہوئے، لیکن ٹرمپ نے نیتن یاہو کے کہنے پر یہ کر دیا اور خود کو بری طرح پھنسا لیا ہے۔ ایران نے اس کا عالمی دبدبہ ختم کر دیا ہے۔ ہاتھی اگر زخمی ہو جائے تو اسے اس کے پاؤں کے آس پاس کی چیونٹیاں بھی گرا دیتی ہیں۔ ٹرمپ نے امریکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا ہے۔